अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुछ उन आदतों का तज़किरा करेंगे। ये वो आदतें हैं जो बंदे को कभी कामयाब नहीं होने देती। हैबिट्स को अपने आप से दूर कर दें तो ज़िंदगी में कामयाबी आपकी अपनी होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। पहले नंबर पे ये है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू अनलर्न, यानी हमने ये सीखना है कि हम सीखे हुए को कैसे भुला पाएं। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं जो भुलाने के काबिल हैं, जिन पे अमल नहीं किया जा सकता, जो बुरी हैं, बुरी आदतें हैं हमारे अंदर। हमने उन आदतों को भुलाना सीखना है। जब तक वो हमारी आदतें दूर नहीं होंगी ना, बुरी आदतें जो हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से, तो उस वक्त तक हम कामयाबी के रास्ते पे कैसे चल पाएंगे? नहीं चल सकते। इसलिए सबसे पहले तो उन चीज़ों को हमने भुलाना सीखना है। नंबर 2 पे ये है कि फेलियर इज नॉट अ बैड ऑलवेज, कि हमेशा जो फेल होना ये बुरा नहीं होता है। अगर आप किसी रास्ते पे चलते हैं, कोई काम शुरू करते हैं और आप उसमें फेल हो जाते हैं तो मायूस नहीं होना है। ये नहीं समझना है कि मैं एक फेलियर इंसान हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अल्लाह के फजल से, अगर आप कोशिश जारी रखें। तो याद रखें, फेल होना ये कोई बुरी बात नहीं है। फेल होकर मायूस हो जाना ये बुरी बात है। आपने फेल होकर उससे सीखा है, आप पीछे नहीं रह गए, बल्कि उस दौड़ में शामिल है और आप दूसरों से ज्यादा तजर्बाकार हो गए हैं। तो याद रखें, फेल होकर मायूस होने की आदत हमने छोड़नी है। तीसरे नंबर पे ये आदत है कि स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट सिस्टम। अपनी नाकामियों का जिम्मेदार सिस्टम को, गवर्नमेंट को, अपने बड़ों को बनाना छोड़ दें। इसलिए कि अगर आप कामयाब होते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी है, इसका रीजन आप हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में नाकाम होते हैं तो इसका रीजन भी आप हैं। आप दूसरों पे डालना छोड़ें। ये नहीं कि मैं फेल हो गया जी, मैं ये काम नहीं कर सकता तो इसके जिम्मेदार मेरे वालिदैन हैं, मेरे बड़े भाई हैं, हुकूमत है, सिस्टम है। नहीं, आप खुद कोशिश करें। इसी सिस्टम में, इसी हुकूमत में, इसी माहौल में कई लोग हैं जो कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मतलब ये सिस्टम इसका जिम्मेदार नहीं है। पहले नंबर पे हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो अगर कोई बंदा ये आदत अपने अंदर डाल लेता है कि जब भी वो बंदा नाकाम होता है, फेल होता है, तो अपनी नाकामी की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देता है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए कि कोई पकड़ के आपको आगे नहीं ले जाएगा। आपने खुद अपना काम करना है, खुद आगे बढ़ना है। अगर आप खुद आगे बढ़ना सीख लें और अपनी नाकामियों और कामयाबियों का जिम्मेदार खुद को ठहरा लें तो इंशाल्लाह आप कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ेंगे। नंबर 4 पे है लर्न टेक टू यू टर्न, कि यू टर्न लेना सीखें। हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत ये होती है कि हम अगर कोई बात कर देते हैं ना, अब अगरचे वो गलत ही क्यों ना हो, हम कोई काम शुरू कर दें, अगरचे उस काम में हमें नुकसान ही हो रहा हो, लेकिन हम कहते हैं कि मर्द की जुबान है जनाब। तो मर्द की जुबान किस काम की कि वो आपको जहन्नुम में ले जाए? मर्द की वो जुबान किस काम की कि वो आपको तबाही की तरफ लेके जा रही है? तो यू टर्न लेना सीखें। जब आपको पता चल गया, जब आपको मालूम हो गया कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी कामयाबी उसमें नहीं है, तो आप फौरन यू टर्न लें। ये नहीं कि मैं अगर यू टर्न लूंगा, ये काम छोड़ दूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर कामयाबी आपकी मंजिल नहीं होगी, नाकामी का घड़ा आपका मुकद्दर होगा और फिर उस वक्त आप नहीं बोल सकेंगे कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए अभी वक्त है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप समझते हैं कि जो रास्ता या जो तरीका आपने चुना है वो सही नहीं, और आपको इसकी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, तो आप यू टर्न लें, यू टर्न लेना सीखें। ये जो डट जाने वाली आदत है इसको खत्म कर दें, बराए करम इसको खत्म करें, इंशाल्लाह आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। पांचवी जो बुरी आदत है वो है जेलस होना, सड़ना, जलना जिसको बोलते हैं। वी नीड टू स्टॉप बीइंग जेलस। हम दूसरों को देखकर जो जलते हैं ना, इसको खत्म करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कामयाबी की तरफ जा रहे होते हैं, और कुछ लोग वो भी होते हैं जो उनको देख देख कर जल रहे होते हैं, जेलस हो रहे होते हैं, उनकी टांग खींचना उनका काम। ये आदत खत्म करें। आप दूसरों की टांग खींचने में जो वक्त जाया कर रहे हैं, अगर वही वक्त आप, वही टाइम आप अपनी कामयाबी के लिए सर्व करें, तो मुझे उम्मीद है कि थोड़े से वक्त में, थोड़े से अरसे में आप भी उसी स्टेज पर होंगे जिसको देख देख के आप चल रहे हैं। और वैसे भी इस्लाम इस चीज़ की ममानत करता है। इस शरीयत के अंदर भी किसी को देखकर हसद करना ये एक बहुत बुरी आदत है और ये नेकियों को भी खा जाती है, बंदे की रूहानियत भी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने अंदर से जेलसी खत्म करनी है, जलन वाली जो आदत है ये खत्म करनी है, बल्कि दूसरों को देखें, उसे दुआ दें, अल्लाह तुम्हें और दे। जब आप, हो सकता है आप इसको दुआ दें, अल्लाह ताला को आपकी ये अदा पसंद आ जाए
اور وہی نعمتیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ نمبر 6 پہ ہے رائٹ ٹائم ول نیور کم گریٹ ون۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، جی وقت آئے گا، وقت آئے گا، اچھا وقت آئے گا، میرا فلاں بندہ میری سفارش کر دے گا تو میری نوکری لگ جائے گی، میں پیسوں میں کھیلوں گا۔ تو یہ جو بے جا صحیح وقت کا انتظار کرنے کی عادت ہے، اس کو ختم کریں۔ یاد رکھیں، صحیح وقت آتا نہیں ہے، صحیح وقت بنانا پڑتا ہے، اور وہ تبھی بنتا ہے جب آپ اس وقت کا انتظار ختم کر دیں اور ابھی سے کوشش کرنا شروع کر دیں، چل پڑیں۔ جب آپ ابھی سے شروع کر دیں گے نا، صحیح وقت آپ کا ابھی سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ خدا را یہ جو عادت ہے کہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اس عادت کو ختم کر دیں۔ نمبر 7 پہ ہے اٹس نیور ٹو لیٹ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کافی سارا وقت ضائع کر دیا، بہت ساری زندگی کے سال انہوں نے ویسٹ کر دیے، اور عمر بھی ان کی کافی ہوگی۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ میں تو سب کچھ گنوا بیٹھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اب میں کچھ کر نہیں سکتا، میں تو بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ نہیں، آپ لیٹ نہیں ہوئے، آپ کی سوچ صرف ایسی ہے۔ اگر آپ سوچ کو بدل لینا، آپ ابھی بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ لیٹ نہیں ہوئے اگر آپ ابھی سے شروع کر دیں، کام شروع کریں، سیکھیں اور آگے بڑھیں، انشاءاللہ آپ لیٹ نہیں ہوں گے، آپ دوسروں سے آگے نکلیں گے۔ یہ میرا اللہ پہ یقین ہے۔ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ضائع نہیں جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پہ وی نیڈ ٹو ہیو اے پلان۔ اکثر ہم فیل اس لیے ہوتے ہیں، ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی منزل بھی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی پلان نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کریں، پلان بنائیں کہ میں نے یہ کرنا ہے اور اس منزل پہ پہنچنا ہے، اس راستے کو چوز کر کے پھر اس پہ چلیں۔ اگر آپ ایسے ہی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے نا، تو آپ کو نہیں پتا کہ ادھر سے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ دوڑتے ہی رہیں گے، منزل نہیں ملے گی۔ اس لیے پہلے اپنا پلان، منزل، گول سیٹ کریں، انشاءاللہ پھر اس منزل تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ 9ویں نمبر پہ ہے اسٹاپ لوکنگ فار شارٹ کٹ۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے اسپیشل ہمارے اندر، ہم پاکستانی لوگوں کے اندر، کہ ہم شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں، کہ کامیابی کا شارٹ کٹ راستہ، امیر ہونے کا شارٹ کٹ راستہ۔ تو برائے کرم یہ شارٹ کٹ سوچنا اور ڈھونڈنا، تلاش کرنا چھوڑیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پیسے انویسٹ کرتے ہیں، کرپٹو کرنسی کا مطلب کچھ بھی کرتے ہیں، آن لائن پیسے دیتے ہیں کسی کو اور وہ ڈوب جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ لوگ ان کو لالچ دلاتے ہیں، لوگ ان کو ایسے ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں نا کہ آپ یہاں پہ پیسہ لگائیں آپ امیر ہو جائیں گے، حالانکہ ہوتا نہیں ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے، ان کا زندگی کا جو سرمایہ ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو شارٹ کٹ سوچنا چھوڑیں۔ امیر ایک لمحے میں امیر نہیں ہوتا ہے، محنت کرنے سے امیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو ٹھوکریں لگے گی، وقت لگے گا، اور اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، کروڑ پتی ملینر بننا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے بھی آپ کو وقت لگے گا۔ بنا وقت صرف کیے، بنا محنت کیے آپ یوں سوچیں کہ میں ادھر چٹکی بجوں گا اور ادھر میرے پاس روپیوں کی بارش ہوگی، ایسے نہیں ہوتا ہے پیارے بھائی، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسا سوچنا چھوڑیں، براہ کرم اپنے آپ کو بدلیں۔ 10ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اسٹاپ ٹیکنگ ایڈوائس فرام فیلڈ پیپل، کہ آپ ان لوگوں سے نصیحت نہ لیں جو خود ناکام ہیں۔ اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہم انہی لوگوں کا مشورہ سنتے ہیں، انہی لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جا کے انہی لوگوں سے نصیحت لیتے ہیں جو خود آگے نہیں بڑھ پا رہے، جو خود ایک ناکام انسان ہے۔ دنیا بھری پڑی ہے ان لوگوں سے جو حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو نصیحت کریں گے، وہ آپ کو ایڈوائس دیں گے کہ کامیابی کی طرف آنا ہے تو ایسے آنا ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو یہ طریقہ ہے۔ اس لیے براہ کرم ان لوگوں کے پیچھے چلیں جو دنیا میں کامیاب انسان ہو کے گزرے ہیں یا ابھی بھی جو کامیاب ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی جو شخصیت ہے اس دنیا میں، کائنات کے اندر سب سے بڑی کامیاب ہستی اگر کوئی ہے تو وہ قائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کو فالو کرتا ہے نا تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے
اور آخرت کے میدان میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور اگلے نمبر پہ ہے ویسٹ از ناٹ آلویز رائٹ۔ یاد رکھیں ہمیشہ پیسہ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہمارے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے تو ہمیں اندر ہی اندر نا ہول اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی جگہ پہ یہ پیسہ لگاؤں میں اور پھر میرے پیسے ڈبل ہو جائیں۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ لوگ آپ کو سبز باغ دکھائیں گے، لوگ آپ کو لالچ دیں گے، لوگ آپ کو ایسے ایسے سنہری خواب دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بن جائے گی اور آپ جو اپنی اتنی محنت سے آپ نے جو پیسہ کمایا وہ ضائع کر بیٹھے۔ اس لیے ہر جگہ پیسہ لگانا یہ اچھی عادت نہیں، اس عادت کو ختم کریں۔ پیسہ صرف اس جگہ لگائیں، وقت صرف اس جگہ لگائیں جو آپ کو فائدہ دے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے چاہنے والوں کو فائدہ ملے۔ اور اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے we need to stop complicating things، کہ ہم چاہتے ہیں جب ہم شروع کریں نا تو ہمارا جو بھی کاروبار ہو، جو بھی ہماری پروڈکٹس ہو وہ پرو لیول کی ہوں۔ او میرے پیارے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی شروع کر رہے ہیں، آپ ابھی بگنر ہیں، سٹارٹنگ میں ہیں، اور ایک بندہ جس کو 10-20 سال ہو گئے اس چیز، اس کام میں، اس فیلڈ میں، آپ اس کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ وہی چیز کیسے بنا سکتے ہیں جو وہ بنا رہا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو پرو لیول پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن یہ نہ سوچیں کہ شروع میں ہی میں ایسا کام کروں جو پرو لیول پہ ہو۔ نہیں، آپ شروع میں اگر اس طرح سوچیں گے نا تو بہت سارا اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ وہ چیزیں حاصل کر کے بھی آپ کچھ کر نہیں پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے حد میں، اپنی اوقات میں رہ کے ہمیں چاہیے کہ ہم سٹارٹ کریں، اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے عمل حال رہی تو ہم پرو لیول پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ اور اگلی چیز ہے کہ نیور گیو اپ، کبھی بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھیں، یوں نہ سمجھیں کہ میں اس مقابلے میں حصہ لوں گا تو فیل ہو جاؤں گا۔ مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد پہ بھروسہ کریں، نیت اچھی رکھیں اور چل پڑیں، کام شروع کریں۔ ابھی سے جو سیکھنا ہے تو وہ سیکھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اگر کوئی بندہ اللہ پہ سچا بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پہ اس کا توکل ہوتا ہے اور پھر اس کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے، تو وہ بندہ کبھی ہارتا نہیں، کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے سیکھنی ہے، اور کچھ بری عادتیں تھیں جو ہمارے اندر ہیں اور ہم نے ان کو دور کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ یوں کر لیتا ہے تو مجھے اللہ کی رحمت پہ پورا یقین ہے کہ وہ زندگی کے جس بھی میدان میں جائے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا اور وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔